السلام علیکم، میرا نام آمنہ ادریس ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ آپٹومیٹرسٹ اینڈ آرتھوپٹکس کے طور پر اپنی سروسز سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ پریس بایوپیا ہے۔ پریس بایوپیا کو اردو میں ہم قریب کی نظر کی کمزوری بھی کہتے ہیں، جس میں نزدیک کی جو نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں نزدیک کا چشمہ لگانا پڑتا ہے۔ اب یہ نظر کمزور ہوتی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیشنٹ میں اس کی کیا علامات پائی جاتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، آج ہم وہ اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریس بایوپیا ہوتا کیا ہے، یعنی کہ قریب کی نظر کی کمزوری ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک نیچرل ایج ریلیٹڈ کنڈیشن ہے جس میں ہماری آنکھ کی جو فوکس کرنے کی ابیلٹی ہوتی ہے نیئر میں، وہ افیکٹ کر جاتی ہے، جس وجہ سے پیشنٹ نیئر میں فوکس نہیں کر پاتے، تو ان کو ہمیں نیئر گلاسز ایڈوائز کرنی پڑتی ہیں۔ اب وہ نیئر میں فوکس کر کیوں نہیں پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے تو ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھ میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سب سے زیادہ جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے یا 40 کے قریب پہنچتا ہے تو جو اس کی آنکھ کا جو لینس ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنکھ میں لینس ہوتا ہے، وہ لینس کی جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ لوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کی لچک کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری آنکھ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو لینس ہوتا ہے وہ تھک اینڈ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری جو اکوموڈیشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی اکوموڈیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں آئی کے پاس یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کو ڈسٹینٹ میں بھی اور نیئر میں بھی فوکس کروا سکتی ہے۔ دونوں ٹارگٹ پہ دور اور قریب میں آنکھ کو جب ایڈجسٹ کرتی ہے اپنی فوکسنگ پاور کو، اس کو اکوموڈیشن بولتے ہیں، تو ہماری اکوموڈیشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اب جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کمپلین کرتے ہیں؟ پیشنٹ کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سر میں بہت زیادہ درد ہے، ہمیں تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، ہم زیادہ دیر آنکھ میں فوکس نہیں کر پاتے، ہم جب فوکس کرتے ہیں نزدیک میں تو اس کے بعد جب ہم دور دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دیکھنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم نزدیک میں کام نہیں کر پاتے، نزدیک میں پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، سلائی کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یا نزدیک کا کوئی بھی ایسا کام ہے وہ ہمیں کرنے میں مسئلہ آتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ہم پھر پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو اب نیئر گلاسز یوز کر لینی چاہیے۔ نیئر گلاسز جو ہوتی ہیں، جس کو ہم نیئر ایڈیشن بھی بولتے ہیں، نیئر ایڈ بھی کہتے ہیں، وہ پیشنٹ کی ایج کے مطابق ہوتا ہے کہ ہر پیشنٹ کو اس کی ایج کے حساب سے اور اس کے کام کے حساب سے، اس کے پروفیشن کے حساب سے ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ جو پریس بایوپیا ہوتا ہے، جو قریب کی نظر کی یا نزدیک کی نظر کی کمزوری ہوتی ہے، وہ ایمیٹروپک پیشنٹ میں بھی ہوتی ہے، ہائپر میٹروپک میں بھی ہوتی ہے، اور پریس مایوپک میں بھی ہوتی ہے۔ جو ایمیٹروپک پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی ریفریکٹیو ایرر، دور کی یا قریب کی نظر کی کمزوری نہیں ہوتی ہے، ان میں یہ 40 سال کی عمر میں نیئر ایڈ لگ جاتا ہے۔ جو مایوپک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی دور کی نظر بہت حد تک کمزور ہوتی ہے، ان پیشنٹ میں جا کے 40 کے بعد یا 50 سال کے بعد جا کے نیئر ایڈ لگتا ہے، کیونکہ ان کی نزدیک کی نظر اچھی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ہائپر میٹروپک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی نزدیک کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، ان پیشنٹ کو یہ جو نیئر ایڈ ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی ایڈوائز کر دیا جاتا ہے۔ وہ تمام پیشنٹ جو کہ کمپیوٹر یوزرز ہیں، موبائل یوزرز ہیں، یا جن کا آئی ٹی کا پروفیشن ہے، یا جن کا زیادہ ٹائم اسکرین ٹائمنگ پہ گزرتا ہے، ان پیشنٹ میں نیئر ایڈ جلدی ایڈوائز کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھ کی یہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس کیس کو ہم ارلی پریس بایوپ بھی کہتے ہیں۔ I hope you like my video. If you have any query, then you can ask me in comment below the video. Thank you and good.